باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ نحمدہ نصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وسلام علی ازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واولیاء وامتہ وبارک وسلم اجمعین۔ محترم المقام، قابل صد احترام سامعین و ناظرین، آج ہم آپ کو سلطان العاشقین حضور حضرت خواجہ غلام ولی رحمت اللہ علیہ کا محبت بھرا واقعہ عرض کرنا چاہتے ہیں۔ پیارے نبی کے پیارے غلام، اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنی برگزیدہ ہستیوں کے تذکرے کیے ہیں۔ جس طرح انبیاء علیہ السلام کے تذکرے، ان کے قصے، ان کی زندگیوں میں جو واقعات رونما ہوئے وہ بتائے گئے، پھر اس سے بڑھ کر سردار انبیاء سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب و من عجم، پیارے محبوب میٹھے آقا میٹھے مدنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص طور پہ تذکرہ کیا گیا، حسن و جمال بیان کیا گیا، خصائص بیان کیے گئے، ان کی مکۃ المکرمہ کی زندگی، مدینہ المنورہ کی زندگی اللہ پاک کے قرآن مجید میں موجود ہے۔ جس پہلو سے بھی آپ دیکھیں گے، پڑھیں گے، میرے پاک نبی رحمت للعالمین کا تذکرہ ضرور پائیں گے۔ اصحابہ کرام جو میرے محبوب کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے تذکرے بیان کیے گئے، صلحاء کے، شہداء کے، انسانوں کے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن مجید میں موجود نہ ہو۔ ازل سے لے کر ابد تک ہر چیز کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے۔ تو اولیاء اللہ کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ہے، آیات مقدسہ بھی ہیں، واقعات بھی ہیں۔ جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں حضرت آصف بن برخیہ کا وہ واقعہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کریں گے۔ پھر اصحاب کہف، پوری سورت ہے اصحاب کہف کے نام سے، سورت کہف، اس میں اللہ والوں کے تذکرے، ولیوں کے تذکرے۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، جہاں انسان کے دماغ کی طاقت، سوچ اور تعلیم کی ڈگریاں ایم ایڈ پی ایچ ڈی کی ڈگریاں مکمل ہوں، کمپلیٹ ہوں، پھر بھی جو اللہ پاک نے اولیاء اللہ کو
طاقتیں دی ہیں، ان کی وجود مقدسہ سے جو فیوز و برکات ظاہر ہوتے ہیں، کراماتیں ظاہر ہوتی ہیں، جہاں آپ کی ساری ڈگریاں مکمل ہوتی ہیں، ایسے کہیں کہ ڈگریوں کی طاقتیں ختم ہوتی ہیں، وہاں اللہ کے ولیوں کی کرامت کی کاف شروع ہوتی ہے۔ میرے سلطان العاشقین حضور حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن شریف والی سرکار، کوٹ کا گھوٹ ڈھولن فرید پاک، ان کا ایک مرید تھا، آپ کی سونی سونی پیاری پیاری کچاری میں بیٹھتا تھا، آپ کا دست بیت تھا، چاچڑے شریف سے اس کا گھر دور تھا۔ نظام قدرت ہے، کچھ ایسا ہوا کہ اس کی بیٹی میرے خواجہ پیا کی شہر چاچڑے شریف کے ساتھ بستی میں بیاہ دی گئی، اس کی شادی ہو گئی۔ وہ بھی دعائیں منگواتا تھا، کہتا تھا مرشد فرید پاک کو حضور دعا فرمائے میری بیٹی کی شادی ہو جائے۔ خدا کا کرنے شادی ہو گئی، اور وہ بھی قبلہ حضور خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کے شہر چاچڑے شریف کے ساتھ نواحی علاقے میں دیہات میں بستی میں ہو گئی۔ تو اس بچی کے باپ نے اپنی بیٹی کو، جیسے باپ اپنی بیٹیوں کو سمجھاتے ہیں، بیٹا آپ جس علاقے میں جا رہی ہیں اس علاقے میں مرشد فرید پاک کا آستانہ شریف ہے، گائے بائے گائے اپنی ساس کو کہنا کہ تجھے مرشد فرید پاک کی زیارت کرانے کے لیے ان کے آستانے پہ لے جایا کرے گی۔ تو بچی تھوڑی سی بولے دماغ کی تھی، وہ کہنے لگی بابا حضور انشاءاللہ میں اپنی ساس کو کہوں گی اور مرشد کے آستانے پر حاضری بھی ضرور دوں گی۔ وقت گزرتا گیا، بچی کی شادی ہو گئی۔ ایک دن وہ بچی کہہ رہی ہے اپنی ساس سے، ساسو ماں میرے بابا سرکار نے کہا تھا، بابا جی نے کہا تھا یہاں ساتھ مرشد فرید پاک رحمت اللہ علیہ کا آستانہ شریف ہے، وہاں پر حاضری دے آیا کرو، آپ میرے ساتھ چلیں نا حاضری دینے کے لیے۔ دونوں بہو اور ساس مرشد فرید پاک کے آستانے شریف پہ آ گئیں، سرکار بیٹھے ہیں، محفل لگی ہوئی ہے، چلتے چلتے لوگوں کا حال پوچھتے پوچھتے اس بچی کی طرف آئے اور کہنے لگے بیٹا کیا حال ہے؟ وہ تو بھولے ذہن کی تھی، وہ پھر اسی طرح یہ نہیں کہہ رہی کہ میں اچھی ہوں، نہیں، اس نے کہا آپ کا کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹا میرا ٹھیک حال ہے۔ پھر آپ نے کہا بیٹا آپ کے بابا جان کا کیا حال ہے؟ وہ بچی کہتی ہے آپ کے بابا جان کا کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹا میرے بابا جان کا حال ٹھیک ہے، بیٹا آپ کا ابو کہتا تھا میری ایک بچی ہے، میں نے اس کی شادی کرنی ہے، تو شادی تیری ہو گئی؟ تو وہ بھولے دماغ کی پیاری بچی وہ کہتی ہے آپ کی شادی ہو گئی؟ قربان جاؤں سلطان العاشقین پر، حضور فرماتے ہیں ہاں بیٹا میری شادی ہو گئی ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا اچھا شادی تیری ہو گئی ہے، ماشاءاللہ یہ کون ہے؟ ساس ہے تیری، اس سے معلومات ہے تیری شادی ہو گئی ہے، تو کبھی بیٹا اپنا دولہا تو ہمیں دکھا۔ قربان جاؤں بات سے بات بنتی گئی، ارے عشق اپنی راہ دکھاتا ہے،
پیارے نبی کے پیارے غلاموں، بچی کے منہ سے نکلا، اس پیاری بچی کے منہ سے نکلا، میں تو دکھاؤں گی اپنا گھوٹ، میں تو دکھاؤں گی اپنا دلہا، تو مجھے اپنے دلہا دکھا۔ جب یہ اس بچی کا کہنا تھا، سلطان العاشقین خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ ارے وجد میں آ گئے، ذوق میں آ گئے۔ وہ ذوق میں جب آئے تو کہا بیٹا قریب ہو جا۔ جب قریب ہو گئی، ہاتھ جب بچی کا، اپنی مریدنی کا، اپنی بیٹی کا پکڑا تو کہا دیکھ، ہم آج آپ کو اپنا دولہا دکھاتے ہیں جس سے ہماری شادی ہوئی۔ ارے پیارے نبی کے پیارے غلاموں، عاشقوں، دیوانوں، پروانوں، یہ ولی کی کرامت ہے۔ تو محفل میں سب لوگوں نے دیکھا، سامنے گنبد خضرا کا جلوہ ہو رہا تھا، تمام پوری محفل والوں نے دیکھا، اس بچی کے صدقے میں دیکھا، مرشد پاک نے ایک لمحے میں سلطان العاشقین خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ نے سب لوگوں کو چانچنے شریف میں بیٹھے ہوئے مدینہ شریف حضور کا سبز ہلالی گنبد خضرا دکھا دیا۔ یہ ولی کی کرامت ہے، یہ ولی کی کرامت ہے، قرآن سے ثابت ہے، احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اور میں بھی آج عرض کر رہا ہوں، اللہ والیوں سے محبت کر لو۔ ولیوں کی دربار پہ رب کی ذات ملتی ہے، رسول اللہ کی ذات ملتی ہے، عشق مصطفیٰ پیدا ہوتا ہے۔ ارے عشق مصطفیٰ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اللہ کے ولیوں سے عقیدت اور محبت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔